جو نئی جنریشن ہے وہی سوال کرتی ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ اگر ہیں تو آج الیکشن اور ووٹ میں ہم کیوں شامل نہیں ہیں؟ جس ملک کے نام پہ جی رہے ہیں، جس کا شناختی کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، جس کا پاسپورٹ ان کی جیب میں ہوتا ہے، وہ اس ملک کا آئینی قانونی طور پہ شہری نہیں ہے۔ جب آپ کی اسمبلی بے اختیار ہو، آپ کے نمائندے بے اختیار ہوں، تو وہ پبلک کے ساتھ ڈائلاگ کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ وہ جو ڈسکورس تھا، جو ڈائلاگ تھا، جو ہمیشہ حکومت اور ریاست کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے، کبھی یونینز آ کے کہیں گے، کبھی زور سے کہیں گے، کبھی آہستہ بولیں گے، کیونکہ بیچ میں جتنا آپ نے ڈائلاگ کرنا تھا، جتنا آپ کا ایک گفتگو ہونی تھی، اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی۔ جو بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے یا کرنے کے قابل ہے، وہ شیڈول 4 پہ یا وہ جیل میں۔ لڑکانہ کمبر شہداد کوٹ میں بھی الیکشن کی ایسی گہما گہمی نہیں تھی۔ گلگت میں خاص طور پہ استور میں، سکردو میں لوگوں کو بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے حکمرانوں کی الیکشن ہو رہی ہے۔ ان اسمبلی کے ممبران میں سے، نیشنل اسمبلی سے کوئی ایک ان کا مالک بن کے آئے گا، جس کو وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان کہیں گے، امور کے، تو وہ ان کا مالک اور ان کا مربی ہوگا۔ تو لیکن ان لوگوں کا ووٹ نہیں ہوگا اس میں۔ اپنے مالک کی، اپنے وزیر کی، اپنے اس کے سربراہ کی سلیکشن اور الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو سی پیک پہ کبھی ڈائلاگ ہوا؟ کبھی نہیں۔ بادشاہ ڈیم پہ ڈائلاگ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب یہ ڈائلاگ ہوتا تو آپ سبسڈی کی بات نہیں کرتے، آپ منافع کی بات کرتے۔ تجارت، اس تجارت میں آپ کتنا کمائیں گے، اس کمائی میں ہمیں کتنا دیں گے؟ آپ ہماری انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے؟ اور ہمارے یہاں پر پاپولیشن کی، ہمارے وجود کی کیا گارنٹیز آپ مہیا کرتے ہیں کہ ہم وائپ آؤٹ نہیں ہوں گے؟ اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ سیم از ود دیابر بادشاہ ڈیم۔ آج ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک اہم پہلو پہ بات کریں گے۔ پورے پاکستان میں اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے، لوگ مہم پہ مہم چلا رہے ہیں۔ کل رات کو میں گزر رہا تھا ایک مارکیٹ سے، تو ہر جگہ چہمہ گوئیاں ہو رہی کہ اس الیکشن میں کیا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس مارکیٹ سے گزرا تو میرے بچے نے پوچھا کہ بابا گلگت بلتستان میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم اکثر اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں۔ اور ہم جب بھی گلگت بلتستان کے لیے یہاں سے اسلام آباد سے نکلتے ہیں، راستے میں جگہ جگہ ہمیں مختلف دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کے نعرے بھی نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ لیکن جب اس طرح کے موقع آتے ہیں تو جو بچے سوال کرتے ہیں، جو غیر سیاسی سوال ہوتے ہیں، اس کا میں کیا جواب دوں؟ ان تمام پہلوؤں پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے۔ اس کے لیے آج ہمارے درمیان ہمارے پیارے دوست علی احمد جان تشریف فرما ہے۔ سر، ویلکم ٹو اسٹوڈیو۔ تھینک یو سر۔ تو آپ تو گلگت بلتستان گھوم کے آئے ہیں، پورے پاکستان کا ایک بڑا آپ نے طوفانی دورہ کیا، تو یہ دن بڑے اہم تھے۔ لوگوں کے مشاہدات بھی، آپ کا مشاہدہ بڑا تیز ہے، لوگوں کو آپ سنتے بھی ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ایک جنرل فیلنگ بھی ہے، خاص کر جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو ہمارے بچے، ہمارے بہت سارے لوگ معصومانہ سوال پوچھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی تمام شفقت، مہربانیوں اور ایک پاکستانیت کا احساس دلاتے ہوئے اس الیکشن سے ہم ایک تماشائی سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے؟ تو اس پر حوالے سے کوئی آپ سے گفت و شنید کریں گے اور پھر آگے اس پہ بات مزید بڑھائیں گے۔ شکریہ عامر، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ جی، میں کوئی کام کر رہا تھا کسی موضوع کے اوپر، تو میرا سفر یہاں سے سکھر سے لڑکانہ، کمبر شہداد کوٹ، پھر آگے دادو اور حیدرآباد، کراچی، پھر وہاں سے چترال، اور چترال سے پھر میں گلگت گیا، گلگت سے استور اور سکردو، چلاس۔ اب اس دوران جو میں نے بڑی چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ لڑکانہ کمبر شہداد کوٹ میں بھی الیکشن کی ایسی گہما گہمی نہیں تھی جو آخری دنوں میں ابھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ پوری چترال میں بھی جوس کے ڈبے اور پیسے تو تقسیم ہو رہے تھے، لیکن بینر میں نے نہیں دیکھے۔ اچھا، ادھر دیر میں بھی بس گنے چنے بینر اور ڈسکشنز تھی۔ جب بھی لوگوں سے پوچھا، کہتے ہیں یار پری ڈیسائیڈڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے، الیکشن میں کیا جانا ہے یہ۔ لیکن گلگت میں خاص طور پہ استور میں، سکردو میں لوگوں کو بڑی دلچسپی تھی۔ تو میں نے محسوس یہ کیا کہ
ان کے حکمرانوں کی الیکشن ہو رہی ہے. ان اسمبلی کے ممبران میں سے نیشنل اسمبلی سے کوئی ایک ان کا مالک بن کے آئے گا جس کو وزیر کشمیر اور گلگت بلتستان کہیں گے, امور کے. تو وہ ان کا مالک اور ان کا مربی ہوگا. تو لیکن ان لوگوں کا ووٹ نہیں ہوگا اس میں. اپنے مالک کی, اپنے وزیر کی, اپنے اس کی سربراہ کی سلیکشن اور الیکشن میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. اچھا, دوسری طرف میں گلگت آ کے میں نے معلوم کیا تو پوری کیبنٹ اور پوری اسمبلی اسلام آباد میں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں جی, کمپین چلا رہے ہیں. اپنے اپنے پارٹیوں کی یہاں آ کے کمپین چلا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی کمپین چلانے سے, جن کی کمپین چلاتے ہوتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا وہاں سوائے رش بڑھانے کے. لیکن وہ کمپین چلانے کے لیے یہاں آئے. اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آپ کے بچوں نے سوال کیا وہ میرے بچے بھی کرتے ہیں ہر جگہ پہ. جن لوگوں کو جو نئی جنریشن ہے وہی سوال کرتی ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ اگر ہیں تو آج الیکشن اور ووٹ میں ہم کیوں شامل نہیں ہیں؟ یہ غالباً یہاں پہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جو ہمارے بچوں کو احساس دلاتا ہے کہ وہ جس ملک کے نام پہ جی رہے ہیں, جس کا شناختی کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں, جس کا پاسپورٹ ان کی جیب میں ہوتا ہے, وہ اس ملک کا آئینی قانونی طور پہ شہری نہیں ہے. یہ وہ احساس ہے جو وہاں پایا جاتا ہے, جو نئی جنریشن میں پایا جاتا ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں کیوں نہیں ہے. پھر جب وہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم گلگت بلتستان جو ہے کشمیر کا مسئلے کا حصہ, تو کہتے ہیں پھر کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر میں ہمارا الیکشن میں ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے. جب اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کشمیر سے آپ 48 میں ایک معاہدے کے تحت انتظامی طور پہ یہاں پہ حکومت پاکستان کے زیر انتظام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انتظامی معاہدہ اور کیا کہتا ہے. پھر جب اس انتظامی معاہدے میں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی جو ہے بنیاد UNCIP کی قرارداد ہوتی ہے, جہاں پہ ایک مقامی حکومت کا ذکر کیا گیا, اقتدار اعلیٰ کا وہاں پہ رہنے کا ذکر کیا گیا. تو جب یہ سب باتیں پڑھتے ہیں تو وہ جو بیگانگی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور یا تو پھر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے, یا تو بیگانگی ہے. بیگانگی ہے, بس صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل, یہ ایک سوالات کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. الیکشن سے بات شروع ہوتی ہے, پھر کراچی معاہدے کا آپ نے ذکر کیا 1949 کا, اور اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کیے بغیر ریاست پاکستان نے آزاد کشمیر کی جو بھی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ مل کے بلکہ یہ جو معاہدہ کراچی تھا یہ 1990s تک تو پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو, یہ خفیہ تھا. پھر کسی کورٹ کے ریفرنس کے ذریعے سامنے آیا تو لوگوں نے بتایا کہ یار یہ تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا تھا. تو جب بچوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے یا نوجوانوں کو, کیونکہ آج تک تو انٹرنیٹ کا دور ہے, آج تو وہ ایک پورے گلوبل دنیا میں رہتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, نالج ان کے سامنے, تو چھپانا تو مشکل ہے. بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ بتائیں تو کیا بتائیں, کیونکہ کشمیر کے ڈسپیوٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں کوئی ریزولوشن نہیں ہے. وہاں اب انڈیا نے جو ان کا اپنے پاس انتظامی ایریا تھا ریاست جموں کشمیر کے, ان کو تو انہوں نے ضم کر لیا, یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا. ہم یہاں ڈسپیوٹ کے مارے ہوئے ہیں, اور ڈسپیوٹ میں ہم شامل ہوتے ہوئے بھی اسپیشل اسٹیٹس رکھنے کے باوجود بھی, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں وہ مراعات حاصل نہیں ہے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ سوال تو اٹھتا ہے. لیکن اس کا مداوع بھی کہیں ہونا کہ ابھی ریسنٹلی دیکھیں پورے گلگت بلتستان میں لوگ سراپا احتجاج ہے, گندم سبسڈی سے لے کے 15 نکاتی ایجنڈا ہے. تو یہ جب بچے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں اور سوالات اٹھتے ہیں, یار اس کے پیچھے اور بڑے بڑے جو ہے وہ لیئرز موجود تھے اس پورے کانفلکٹ کے پیچھے. تو ہمیں سچ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ تو سچ بتائے گا کون سر, میں اور آپ بتا سکتے ہیں یا سچ بہت کڑوا ہے؟ نہیں, سچ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سچ خود آشکار ہو جاتا ہے. جی, لیکن جس کا امپیکٹ ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسمبلی کے ہوتے ہوئے, ایک حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کو کیوں مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں اور اپنے مطالبات اسٹریٹ پہ منظور کرائیں؟ اس سے پہلے جس نقطے پہ یہ احتجاج کی نوبت آئی وہ ایک فائنانس بل تھا
جو بیوروکریسی نے ڈرافٹ کیا اور اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی. جب اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہوئی, وہ کسی کو سمجھایا نہیں گیا, پروسیس سے نہیں گزرا, اور ان کو جب گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ اس کو پاس کرنے کے لیے, جب سرکاری بل آتا ہے تو اس کو پاس تو کرنا ان کی مجبوری ہے, تو اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ تھا کہ لوگوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. جب طاقت کا مظاہرہ کیا تو وہ بات پھر گندم کی سبسڈی تک اور 2-4 نکات تک نہیں رہی. وہاں مختلف لوگوں کے مختلف سالوشنز ہیں. کوئی اس کو سوشلسٹ ریپبلک بنانا چاہتا ہے, کوئی پہاڑی ریپبلک بنانا چاہتا ہے, کوئی دریائی ریپبلک بنانا چاہتا ہے, کوئی پاکستان کے ساتھ صوبہ بنانا چاہتا ہے, کوئی کشمیر کے ساتھ جانا چاہتا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا, الیکشن لڑنا چاہ رہا. تو ہر ایک کی اپنی تقریر تھی. ان کی اگر آپ تقریریں سنیں جتنے بولنے والے تھے تو ہر ایک کا اپنا ایجنڈا تھا. کامن ایجنڈا کوئی نہیں تھا. کامن ایجنڈا صرف لوگوں کا تھا, اور وہ تھا گندم کی سبسڈی. ایک ایجنڈا تھا, لیکن اوپر بولنے والوں کا ہر ایک کا ایجنڈا تھا. اب ہوا کیا ہے اس دوران میں, جب آپ کی اسمبلی بے اختیار ہو, آپ کے نمائندے بے اختیار ہوں, تو وہ پبلک کے ساتھ ڈائلاگ کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. اور بیچ میں جو ایک ایگریمنٹ ہے ریاست اور شہریوں کے درمیان, جس کو آئین کہتے ہیں, وہ ایک آرڈر کی شکل میں آپ کے پاس ہے. اس کے اندر سالوشنز موجود نہ ہوں تو ڈائلاگ نہیں ہوتا. بالکل وہ جو ڈسکورس تھا, جو ڈائلاگ تھا, جو ہمیشہ حکومت اور ریاست کے درمیان ہوتے رہنا چاہیے. کبھی یونینز آ کے کہیں گے, کبھی لوگ زور سے کہیں گے, کبھی آہستہ بولیں گے. تو بولنے والوں پر تو آپ نے شیڈول 4 لگا دیا. اب کوئی بولتا نہیں ہے, ڈائلاگ ختم ہو گیا. تو اب ڈائریکٹ ڈائلاگ کے بغیر ہی پہلا قدم احتجاج ہوتا. کنفنٹریشن آ گئی, کیونکہ بیچ میں جتنا آپ نے ڈائلاگ کرنا تھا, جتنا آپ کا ایک گفتگو ہونی تھی, اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی. جو بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے یا کرنے کے قابل ہے, وہ شیڈول 4 پہ یا وہ جیل میں. جی بالکل, یہ بڑا ایک المیہ ہے. المیہ بہت بڑا. جمہوری اقدار اس لیے بھی ضروری ہے نا, کہ جہاں ریاست اور شہری کے بیچ میں بہت بڑا گیپ آئے یا کنفنٹریشن کی سچویشن ہو, تو جمہوری اقدار ہی ڈائلاگ ہی آپس میں بچاتا ہے. مکالمہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. مکالمہ کی کوئی بھی شکل ہوتی ہے. اس کو آرٹیکولیٹ کرنے والے لوگ جب یہ سمجھنے لگے کہ جب وہ آرٹیکولیٹ کرتے ہیں مکالمے کو ریاست کے ساتھ, ان کو تو پابند سلاسل کیا جائے, تو پھر لوگ ڈیفینیٹلی کیسے آواز اٹھائیں گے. نہیں, بہت اچھی گفتگو ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ کے میں تیاگ دینا چاہتا ہوں, آزاد ہونا چاہتا ہوں. وہیں پہ دوسرا آدمی سوال کرتا ہے, یار آزاد ہونے کے بعد پھر ہم نے کیا یہ طے کیا کہ حکومت کیسے کریں گے؟ تو جب ہم نے بات طے ہی نہیں کی, تم نے کیسے کہا یہ بات؟ اگر کہو گے تو پھر طاقتور کی دنیا ہوگی. جب طاقت کی بنیاد پہ جنگ ہوگی, تو جب یہ سب نہیں تھا تو میں نے ایک اس طرح کا ڈائلاگ کرایا تھا. تو کیا ایک رہنما کو, جو ابھی بھی بہت بڑا رہنما ہے, ان سے سوال کیا, کیا آپ روانڈا اور افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کتنی خوبصورت مثال دی تھی. ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ افغانستان میں جو آج جو سوال پیدا ہوا ہے, وہ لوگوں کو حق نمائندگی سے محروم کر کے ایک مذہبی گروہ کی ہیجمنی ہے. روانڈا میں کسی قبائلی گروہ کی ہیجمنی ہے, جتھے کی اور یہاں پہ بھی یہی ہونا ہے. جب آپ نے طے ہی نہیں کیا, تو اب اس سارے ڈسکورس کو, ڈائلاگ کو سپریس کر کے آپ نے ڈائریکٹ لوگوں پر اور ریاست کو آمنے سامنے کھڑا کیا. اب ریاست خود, جو ریاست ہے جس کے انتظام میں ہم ہیں, وہ خود اب ایکسپوز ہو جاتی ہے سامنے جب آتی ہے. بھی بالکل. اگر اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کا ایک مکالمہ ہوتا, لوگوں کے گروہوں کا مکالمہ ہوتا, اسمبلی کا مکالمہ ہوتا, پھر ریاست کے پاس آتی, تو بات جو ہے ایک چھن چھن کے وہ ایک ایسی شکل میں آ جاتی کہ آپ کو پک کرنا آسان ہوتا کہ آپ نے لوگوں کو کیا پریزنٹ کرنا. بالکل, آپ نے بہت زبردست یہاں پہ ویلڈ بات کہی ہے کہ ریاست اور شہری کے بیچ میں جو مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, جو
اسپیس Forums ہوتے کرتے ہیں ہیں جو ڈیفیوز کرتے ہیں Diffuse کرتے ہیں۔ کانفلکٹ کو، اور پھر ایک ریشنل ڈائلاگ کی طرف معاملہ ہیں۔ جاتا ہے، ہاں۔ تو وہ سارے دروازے تو بند ہو چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جب ڈائریکٹ ریاست کا یا اس کے پراکسی کا کنفنٹریشن لوگوں سے ہوتا ہے تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ڈنڈے کے یا تو ڈرائے گا یا انعام دے گا یا کچھ لوگوں کو ملائے گا، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یار ہم سبسڈی اس لیے نہیں مانگ رہے کہ دیکھیں سبسڈی واقعی میں غلام نبی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو سی پیک پہ کبھی ڈائلاگ ہوا؟ نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ بادشاہ ڈیم پہ ڈائلاگ ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب یہ ڈائلاگ ہوتا تو آپ سبسڈی کی بات نہیں کرتے، آپ منافع کی بات کرتے کہ بھائی ہمیں منافع میں کیا شیئر ہے، آپ تو سی پیک کریں گے، آپ تجارت کریں گے نا۔ سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ عبادت تو نہیں کریں گے، اس تجارت میں آپ کتنا کمائیں گے، اس کمائی میں ہمیں کتنا دیں گے، آپ ہماری انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کی ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے، اس کی میٹیگیشن کیا ہوگی، اور ہمارے یہاں پر پاپولیشن کی، ہمارے وجود کی کیا گارنٹیز آپ مہیا کرتے ہیں کہ ہم وائپ آؤٹ نہیں ہوں گے؟ اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ سیم از ود دیابر بادشاہ ڈیم۔ کل میری چلاس میں بات ہوئی دوستوں سے وہاں، تو کیا امپریشن ہے لوگوں کا جنرلی اس پہ؟ یار لوگوں کا کیا امپریشن ہے، کس پہ، سبسڈی پہ یا نہیں؟ یہ جو ایک تو سبسڈی ہے، یہ بادشاہ آئسولیشن۔ یار دیکھیں سب سے بڑی چیز جو مجھے محسوس ہوئی وہ بیگانگی ہے، ایلینیشن ہے لوگوں میں، ایلینیشن ختم ہے، دور ہیں۔ اب وہ ریاست کو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ریاست ہمارا یہ مسئلہ اس طرح حل کرے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا، یعنی ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا، عمرانی معاہدہ کوئی نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں ہے، اور امید نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہے نا کہ ایک امید ہو، ایک امید بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں میں بھرپور سمجھتا ہوں، اگر ایمانداری سے پوچھا جائے، میں نے ہر فورم پہ کہا ہے کہ 2009 جو گورننس آرڈر ہے ایک طرح سے وہ آپ کی سوورنٹی کی گارنٹی ہے، اس میں تھوڑی سی ڈائلاگ اور کرنا تھا، بات اور کرنی تھی، اس کو امپروو کرنا تھا وقت کے ساتھ۔ 2018 میں اس کو ریورس کر دیا، بعض معاملات اس کے ریورس ہو گئے، اور وہ کیا ہوا کہ ایک انٹرسٹ گروپ کے مفاد کے لیے ایک حکومت کو، ایک طاقتور آدمی نے چونکہ وزیر اعظم بننا تھا تو آپ نے کونسل سے اختیارات وزیر اعظم کو دے دیے۔ اب دوسری ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ شریف آ رہی ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو پھر ریکنسٹرکٹ کریں گے۔ ہاں، اس کی کنسٹرکشن، ریکنسٹرکشن، موڈیفیکیشن کا اختیار لوگوں کو نہیں ہے، باقی سب کو ہے، لوگوں کو نہیں۔ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا، یہ الیکشن کے حوالے سے خاص کر، تو جب وفاق میں یا سینٹر میں یا دیگر پاکستان کے حصوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو 2-2.5 سال کے بعد گلگت بلتستان میں ہوتے ہیں الیکشن ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس ٹیکنیکلی 2.5 سال کی حکومت ہوتی ہے، 2.5 سال کے بعد یہاں حکومت چینج ہوتی ہے، وہاں کوئی اور حکومت ہوتی ہے، تو یہ آپس میں ان کا الائنمنٹ بھی نہیں بنتا اور پھر کام بھی رک جاتے ہیں۔ مطلب یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا۔ نہیں اس دفعہ آپ کا انتظام پہلے کر کے یہاں حکومت لا رہے ہیں، فکر نہ کریں، اس دفعہ فائدے میں جائیں گے۔ کیا مطلب کوئی ہے اس طرح کا؟ تو ہے نا، تو کیا ادھر مسلم لیگ آ رہی ہماری ساڑی گل ہوئی سی تو سر یہ ویسے آپ نے ایک بڑی پریڈکشن کی ہے، تو نجم سیٹھی بھی پریڈکشن نہیں کرتا۔ لازم ہے بھائی، کیا پریڈکشن کی کیا بات ہے، اس میں تو ہر دوسرے آدمی سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا 2 لوگ تو کہتے ہیں، مزمل سروردی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مزمل نہیں، رضی دادا بھی کہتے ہیں، اور وہ پورا گروپ کہہ رہا ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ جناب وجاہت مسعود صاحب بھی اس گروپ میں شامل متفقین میں سے ہیں، انکار بھی نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اس بات نے اس ملک میں ڈیموکریسی کو ریلیونٹ کر دیا۔ اچھا اتنے پریڈکٹیبل الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے وہاں جو جذبہ جنون ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، مطلب یہاں تو کوئی وہ تو دیکھیں نا، وہ تو اپنے اپنوں کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ ابھی کچھ لوگ کیپٹن صفدر کا بغیر پوچھے مانسرے میں الیکشن کمپین میاں شریف کے اس کے حلقے میں چلا رہے ہیں، پہلے سے چلاتے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ادھر آ کر کسی اور کا پیپلز پارٹی والے بلاول کا کمپین چلانے گئے، یہاں راجہ صاحب کا کمپین چلانے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ شغل لگا رہتا ہے، اپنا نمبر بڑھانے ہیں، شکلیں دکھانی ہیں، پھر جو ہے یہی سیاست۔ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اس نظام سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو ہمیں شغل ہی کرنا چاہیے۔ ہاں یہ شغل والا مطلب دیکھیں نا، آپ کا تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ ریورس آرڈر پہ چلے گئے نا،
ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے میٹر کو 2017 میں لے جا کے فکس کرنا ہے, وہاں سے دوبارہ چال شروع کرنی ہے. پولیٹیکل ٹائم مشین ہم آپ ریورس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں بیچ میں پی ٹی آئی کی حکومت واز نیور ایبینیشیو کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ آگے جا کے ایک نئی حکومت کی تشکیل دیں گے, تو پھر بیچ میں پی ڈی ایم کے حکومت کو پتہ نہیں آپ انٹرم لیں گے یا پروسیس کا حصہ لیں گے, پھر آگے آ کے آپ ایک نئی حکومت بنائیں گے, ایک نیا آغاز ہوگا. اب اس آغاز کو بھی دیکھیں تو وہ زیرو سے کر رہے ہیں یا مائنس سے کر رہے ہیں. ہاں, تو ہماری تو اس وقت امید یہ ہے کہ ایک تو ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ٹل جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ قیمتیں سٹیبل ہوں, انفلیشن کم ہو. یہ تو مڈل کلاس کے کنسرنس ہے, مجھے نہیں لگتا یہ ہوں گے. ویسے ہماری اکانومی تو اس شیپ میں تو نہیں ہے ابھی. تو بھائی ہم یہ ان کے پاس کوئی جادو کا کوئی ہم تو اکنامسٹ نہیں ہیں, ہم تو صرف امید رکھتے ہیں نا, ہم خود اس تنخواہ دار مڈل کلاس وہی سے میں کہہ تعلق رہا ہوں. رکھتے ہیں. ہمارا یہ کنسرن ہوتا ہے کوئی بل کم ہو جائے, بل کم ہو جائے, کوئی مطلب گزر اوقات کے لیے بہتری کا وسیلہ ہو. صحیح ہے. یہی ایک آپٹیمزم میرے خیال میں کچھ ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کیسے ہوگا. یہ تو بڑا ایک اکنامک سوال, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, دوسرا سر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو پہلے آپ نے اشارہ بھی کیا اس کی طرف, جو وفاقی پارٹیوں کے ہمارے لیڈرز ہیں وہ اس پورے احتجاجی دھرنے میں تقریباً ایرریلیونٹ ہو گئے. مطلب نہ حفیظ الرحمان نظر آئے, نہ آپ کے یہ جو پیپلز پارٹی والے امجد ایڈوکیٹ نظر آئے. یہ سب ادھر کمپین چلا رہے ہیں. اچھا, یہ ادھر آ کے وفاق میں کمپین چلا رہے ہیں, اور وہاں ایشوز پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں ہزاروں میں. تو یہ کیسی لیڈرشپ ہے, سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے ان کو امید ہے کس چیز سے, الیکشن مینیپولیٹ ہوں گے, ہمارے وزیر آئیں گے, ہمارے مشیر آئیں گے, یہی لوگ. اچھا, امید اوپر ہے, نیچے اوپر نہیں, نیچے نہیں ہے, نیچے نہیں ہے. نیچے امید لگائے بیٹھے ہیں وہاں لوکل ایکٹیوسٹ, اور جو اس وقت تقریریں کر رہے ہیں. تو میرے جیسے جو لوگ ہیں وہاں پہ جا کر نائب خان کاکو سے لے کے جناب سب یہ کر رہے ہیں کہ وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یار. تو ان کا کچھ بنے گا آپ خیال میں, کوئی ان کے لیے پولیٹیکل سپیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس احتجاج کے نتیجے میں؟ دیکھیے بناتے ہیں نا لوگ, یہ تو سائنس ہے نا, پولیٹیکل سائنس ہے. مثال کے طور پہ اس بات کی ڈیبیٹ اگلے 2 سال چلے گی کہ ہماری وجہ سے تمہارا گندم کی تم روٹی کھا رہے ہو, تم روٹی کھانے کے قابل بھی نہیں تھے. اس کا تو کریڈٹ تو شیخ مرزا علی لے جائیں گے. تو وہ تو نگر میں لے جائے گا, لیکن ایک آدمی یاسین میں بھی لے جائے گا, ایک آدمی جو ہے ادھر گپس میں بھی لے جائے گا. عموماً تو یاسین سے جان سے موبلائز اس لیے کرتا ہے کہ وہ حالانکہ اپنے دور میں سبسڈی پہ بات نہیں کرتا, ان کی حکومت بھی رہی ہے, اس کے خلاف ہی تھے, لیکن جب جیسے ہی ہوتی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات چل رہی ہے. ہاں بالکل. تو وہ سب نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آپ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے لیفٹ پہ ہیں, جیسے ناجی ہیں, بابا جان جیسے لوگ ہیں, احسان ہے, یا اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی اسپیس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ ایک احتجاج میں نہیں ہوگا, یہ ایک موومنٹ میں ہوگا, اور موومنٹ نسلوں سے چلتی ہے. موومنٹ ایک ایونٹ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمارا فیوچر کا ایک پورا ایک نقشہ ہے جس کے اوپر ایک سوشل ڈائلاگ میں ہونا ہے. مثال کے طور پر بابا جان اور احسان صاحب جو سوشلسٹ ریپبلک بنانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہماری اس میں کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا. آج کیا آپ میرا سوال یہ ہوتا ہے, کیا آپ مجھے نارتھ کوریا بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ بنیادی ایک کنسرن لوگ کرتے ہیں. ہاں نہیں, یہی میرا سوال ہے کہ بھائی کمیونزم میں لائیں تو نارتھ کوریا ہے نا. اب نارتھ کوریا آپ مجھے بنا رہے ہیں, تو بھائی میں خود اپنی قربانی دے کے میں خودکشی کیوں کروں؟ نہیں, تو آپ نے یہ ڈائلاگ ان کے ساتھ کیا کبھی؟ ویسے تو ہمیشہ ہم کیا جواب ملتا ہے ویسے؟ نہیں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے ویسے. تو یہی تو جواب ملتا ہے کہ نارتھ کوریا کو غلط پورٹرے کیا گیا ہے, اصل میں مارکسزم کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی, اور اصل میں مارکسزم میں یہ تھا, اور جب ریاستوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی, ساری دنیا ایک جو ہے بڑا اپولوجیٹک قسم کا ویسے نہیں. آج جو ایک نیو کمیونزم کا وہ ایک نیو مارکسزم اس میں یورپ میں اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ مارکسزم کو موڈیفائی کر کے
ان حالات کے ڈیموکریسی کے ساتھ الائن کر کے آپ کس طرح سے کمیونیکیشن کے ساتھ الائن کر کے کیسے کر سکتے ہیں، Exactly. اس پر ایک تھیسس ڈیولپ تو ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں میں وہ والا تھیسس لیکن احسان صاحب اور ہمارے دوسرے دوست جو یہاں پہ ہمارے روایتی سوشلسٹ ہیں، وہ اس کو 17ویں صدی سے آگے نہیں لے جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر ہی اسٹینڈ اسٹل ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہیں سے ہم شروع کریں گے. 1917 سے ہم ماسکو کے اس پہ کھڑے ہوں گے چوراہے پہ، اسٹالنگراڈ میں. لیننگراڈ میں، اور وہاں سے ہم آغاز کریں گے. تو لینن کے احادیث بھی کوٹ کرتے ہیں. کوٹ کر رہے ہیں، نہیں بیچ میں ایک صدی گزر چکی ہے، تو لیکن اس کو وہ جو ہے اب شو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں مین اسٹریم پولیٹیکل جو لیڈرز تھے، جو حق حاکمیت، حق ملکیت کی باتیں کرتے تھے ایک زمانے، وہ سارے تو پردے سے غائب ہیں، اس پورے پردے سیمی میں ہے نہیں. اچھا، جو لیفٹ والے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی 17ویں 18ویں صدی سے آگے آ نہیں رہے. یعنی آج کے دور کے مسائل سے جوڑ کے اس پورے احتجاج کو ایک تحریک میں بدلنے کا کام پھر کرے گا کون؟ سر دیکھیں، مجھ سے ایمانداری سے پوچھتے ہیں تو ہم سب اس کے مجرم میں ہم نے تھیسس ہی ڈیولپ نہیں کی. ہاں، بنیادی تھیسس ہوتا تو سینتھیسس ہوتا نا. ہاں، اینٹی تھیسس سینتھیسس پھر ہوتا. ہاں، تو ہم نے تھیسس ہی ڈیولپ نہیں کیا. ابھی آپ پیچھے یہاں پہ مہارنگ بلوچ آئی تھی، اس کی ایک بات، اس کا ایک اسٹیٹمنٹ واز ریفلیکٹنگ ہر اور دیئر موومنٹ، اور اس کو کیونکہ تھیسس ہے بلوچ کا پیچھے، تھیسس ڈیولپ ہوا ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک تھیسس ہے جس کے انٹیلیجنسیا نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارا تھیسس نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ یہ جو 15 نکاتی ایجنڈا اس کو ایک تھیسس بھی سمجھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، نکات تھیسس نہیں ہوتے، نہیں بنتے نا. پورا سمجھتے ہیں، کنفیوژن تو ہے لوگوں، پورا ایک پکچر ہوتی ہے کہ پورا ایک سالوشن ہوتا ہے. یعنی آپ ایک ٹرانسفارمیٹیو پیکیج لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آج نہ اس میں ہم افلاطون اور ارسطو کی بات نہیں کرتے ہیں کہ ہم ماڈرنزم میں مارکس کی اور برٹرانڈ رسل کی بات کرتے ہیں. آج پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور یہاں پہ یوول ہراری کی بات ہوتی ہے، اور نیا ایک تھیسس آیا ہے، اور ہم اب تو پوسٹ ماڈرنزم سے بھی آگے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ ریاستیں irrelevant ہو گئی ہیں. ایگزیکٹلی، حکومتیں پوسٹ آئیڈیالوجی، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، بالکل ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس پر ہم نے کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی. اچھا، اس میں بڑے مزے کی بات ہے، ہراری نے جو ہے بالکل کلیئرلی کہا کہ جو لبرل سٹوری تھی ہیز فیلڈ، اور جو بڑے نیریٹیوز کی سٹوریز تھی وہ فیل ہو گئی. وی آر انیبل ٹو کنسٹرکٹ نیو سٹوری. یہ تو گلوبل ایشو ہے اس وقت. یہ ہے ہمارا ایشو بھی اس سے ملتا جلتا ہے. ہمارا ایشو پہلے تھا، گلوبل ہماری طرف آیا. ہاں، گلوبل ہماری طرف آیا، یعنی ہم سچویشن میں پہلے سے تھے. چلو ہم سے کسی نے کچھ سیکھ لیا. دیکھو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ہم نے جہالت کو سکھایا دنیا کو. الیکشن سم ٹائمز لیڈس ٹو مینی ایکشنز. تو بہرحال ابھی جو حالات ہیں سر، الیکشن سے ہم نے بات شروع کی، بچے نے جو سوال کیا تو اس نے ہمارے ذہنوں کو کلک کیا. تو پھر دوبارہ آتے ہیں الیکشنز پہ. تو یہ جو سٹیٹس ہے اس پہ بڑی ہنسی بھی آتی ہے، مطلب یہ سٹیٹس جس میں ہم لٹکے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی تانا بانا گلوبل کسی بھی ڈیبیٹ میں نظر نہیں آتا. یعنی UN کے ریزولوشنز ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بات نہیں ہوتی، وہ تو نان اوبلیگیٹری ٹائپ کے ہیں، وہ کسی وقت بھی بھارت نے کر لیا اپنی مرضی سے 2019 میں اگست کو. ہمارے والے بھی چاہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو کیا حل صرف ان ریزولوشن کی بنیاد پر لٹکتا رہے یا کوئی پریگمیٹک حل بھی نکالا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو تو مطلب 75-76 سالوں میں نہ آپ نے صوبہ بنا دیا، نہ آپ نے کوئی حقوق دے دیے، نہ یہ کوئی ایلینیشن کی انتہا ہو گئی، بچے سوال کر رہے ہیں. تو ریاست کو تو کوئی حل نکالنا چاہیے نا. اگر نہیں ہوتا، UN بھی تو کوئی اتنا فعال ادارہ تو نہیں رہا ابھی. دیکھیں، پاکستان کی ریاست کے اس دوران میں تو اپنے ایشوز بہت بڑھ گئے، اور اب وہ اپنے ہی پرابلمز اس کے بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے، اور جو ادارے جن سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں وہ اپنی اس میں پڑے ہوئے ہیں. جو گلگت کی بات تھی، گلگت میں
جو ڈائلاگ کے پروسیس کو پھر جاری رکھنا پڑے گا اور فری فلوئنگ ڈائلاگ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ڈائلاگ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے کسی آڈیٹوریم میں بلا کر تقریریں کرائی ہیں, اس کو ڈائلاگ نہیں کہتے, اس کو بزم ادب کہتے ہیں. اچھا, بڑا فرق ہے, یہ بڑے زبردست آپ نے بات کی, دونوں بڑا فرق ہے کہ بزم ادب اور جو مکالمہ ہے, مکالمہ فری فلوئنگ ہوتا ہے, اس میں کوئی کسی کو نہیں روکتا, اور اس میں صرف لاجک, آرگومنٹ, عقل, منطق, شواہد اور دلیل وہ پریویل کرتے ہیں, وہ پریویل کرتی ہے. تو وہ ٹائم لگے گا, لیکن جس ڈائلاگ کو سپریس کر کے آپ نے احکامات کے ذریعے, ایس آر اوز کے ذریعے, آفس آرڈرز کے ذریعے, احکامات اس کے ذریعے, جو پریزیڈنشل آرڈرز کے ذریعے چیزیں چلانے کی کوشش کی, تو اس کے نتائج منفی آئیں گے, پازیٹیو نہیں آئیں گے, اور لوگوں کی یہ بیگانگی کی بڑھ جائے گی, اور یہ خوفناک ہے. چاہے آپ ڈیموکریسی سے بیگانہ ہوں, چاہے آپ ریاست سے بیگانہ ہوں, چاہے آپ زندگی کے دیگر امور سے بیگانہ ہوں, تو وہ سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ پھر اس کو کیا کہیں ہم کہ ایک فریگمنٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے, شکار ہو جائے گی. تو آپ لوگ بیگانہ ہو جائیں گے. اچھے خاصے گلگت بلتستان میں ایک اچھی بات جو دیگر صوبے ہیں یا اس کے قومیتیں ہیں ان سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے لٹریسی کی صورتحال بہت اچھی ہے. لوگ پڑھنے لکھنے کے لیے شہروں میں آئے, وہاں پر ان کی جو ہے وہ جل ہو گئے, اور وہ اس میلٹنگ پاٹس میں کا حصہ بن گئے, شہروں میں جا کر رہنے لگے, اور انہوں نے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کیا. ان ایونٹ سے جو ہوتے ہیں لائک الیکشنز ان پاکستان اینڈ ناٹ ان گلگت, یا پاکستان کے اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے اور اچھا قانون ہو, تو گلگت میں کبھی اس کی جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. جیسا ہی کوئی جبر والا قانون ہو, جیسے شیڈول 4 وغیرہ ہے, تو فوراً راتوں رات ادھر آ کر نافذ بھی ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کو ان کا فیض بھی پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ان کو تکلیف. میں اس سے ایک اور سوال اخذ کرتا ہوں کہ بعض لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کے پاس چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. پاکستانی ریاست نے ایسے پروگرامز امپلیمنٹ کیے سر, چاہے ضیاء کا 80s کا دور ہے, پورے مغربی دنیا کا ایجنڈا, طالبان, جہاد, سب کچھ, مطلب اس زمانے میں مجاہدین تھے, جہادی, پوری ایک کمپلیکس کو کھڑا کیا, برانڈنگ کی سر. 2001 سے لے کے 2007 تک جو ہم نے امپلیمنٹ کیا منوان اور بہت زبردست طریقے سے, تو اس کا مطلب ہے اگر ریاست کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے پہ آئے تو پاکستانی ریاست میں وہ کیپیسٹی موجود ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا گلگت بلتستان کے کیس میں بھی اگر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہے تو ریاست کر سکتی ہے. کیا چیز روک رہی ہے سر؟ مطلب کشمیر کا تو بھول جائے, وہ ایشو حل نہیں ہوتا میرے خیال میں. میرا خیال ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہی یہ سارے چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, لیکن وہ ہوگا نہیں سر. اگر نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوگا, اسی طرح رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کارگل میں رہنے والے درد کا ہمارے سے کون سا تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی امید ہے کہ کسی دن وہ گلگت کے ساتھ شامل ہو جائے گا. اور لداخ میں رہنے والا بلتی سکردو کو آج بھی اپنا گھر سمجھتا ہے, اور دراز اس میں گریز اور استور میں لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے دور نہیں سمجھتے. وہ بھی کشمیر سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں بھی یہ بات ہے. آپ پوچھیں اس سے دراز میں سری نگر جانے والے سے, وہ کہتا جائے گا سو کشرٹ گا سو, ٹھیک ہے. وہ اس کو کشمیر سمجھتا ہے ہماری طرح, سری نگر کو اپنے کو کشمیر نہیں سمجھتا. تو یہ ہے حقیقت ہے. اب ہماری یہ ان نیچرل ڈویژن جو ہوئی ہے, اس کا اکراس دی بارڈر ایک ڈائلاگ ہونا ہے. تو وہ ہونا ہو رہا تھا جب تک مودی کی حکومت نے آئی. میں بھی اس بیک ڈور ڈپلومیسی میں جو کچھ ہو رہا تھا میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہمارا ایک ڈائلاگ چل رہا تھا, ہم سے کئی پہلے لوگ گئے, وہاں سے لوگ ادھر آئے, ہم نے پہلی دفعہ ایک دوسرے کو پہچانا, ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں بھی شینا کا ایک نصاب بن رہا ہے. اور دیکھیں نا یہ انٹریکشن تھی جس نے ہمیں محسوس ہونے دیا. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ سری نگر کا سی ایم کا پرسنل اسٹاف آفیسر
اس کا چھلت کا تھا، نگر کا. اچھا مائگریٹڈ وہاں پر حجمت اللہ خان ان کے اس میں راجہ فیملی کا ہے. وہ آج بھی اپنی زبان بولتے ہیں، وہیں پہ موجود ہے. اس نے شادی یہاں سے کی، اس کی جائیداد پنڈی میں، اس نے مجھے کہا. اور سری نگر کا جو کمشنر تھا وہ شنا بولنے والا اس کا آدمی تھا، درد قبیلے کا آدمی تھا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو کیا امپریشن ہے لوگوں کا؟ تو وہی ہے نا کہ بھائی وہ اپنے ملک کے ساتھ جس طرح ہم وفادار ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پہچان ڈیوائیڈڈ ہو گئی. تشخص جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے. تو ہمیں اکراس دی بارڈر ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے نا. بالکل. یہ جو سیز فائر لائن کے دونوں طرف رہنے والے لوگ آپس میں ایک چیز طے کریں اور اس کو ریسپیکٹ دے دیں ہندوستان اور پاکستان دونوں، اور اس کو گارنٹی کرے یونائٹڈ نیشنز. بالکل. اور یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی یہ بہت اگر بڑا یہ ایک نہیں لڑنا فلیش چاہتے پوائنٹ ہیں، ہے. اگر اس کے بہانے وہ لڑتے ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر سر لڑنے کا دور تو گزر گیا. ابھی تو لڑنے آپ کہہ رہے ہیں نا کسی کی اگر اکنامی ہو لڑائی تو ان کی اکانومی بھی مجھے نہیں لگتا لڑائی سے ہوگی. تو اب یہ اگر دیکھو پارٹنرشپس پہ ہوتے ہیں نا، دو ایکول رائیولس ہوں تو پھر ہوتا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے اکیلے کی گلگت والوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے کارگل والے کا فیصلہ کرے. بالکل نہیں. یہ بھی تو جاتی ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہی. یا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کریں. ابھی تو چترال اور کوہستان بھی تو ہمارا یہ علاقہ ہے نا. یہ بھی تو کولڈ وار کا شاخسانہ ہے کہ وہ بھی ابھی پاکستان کے کے پی میں جو آرٹیفیشل باؤنڈریز بنی ہیں ان لوگوں کا بھی ایک سالوشن ان سے بھی کوئی پوچھے نا کہ بھائی پورے چترال میں ایک پائپ لائن پانی کی کے پی نے نہیں دی ہے اور پورے چترال میں 1 میگا واٹ بجلی وہ پیدا نہیں کر رہے تھے. ان کو این جی اوز کے خیرات پہ چھوڑا ہوا ہے. آپ کوہستان میں جائے ہر آدمی نے اپنا ایک بجلی گھر لگایا ہوا ہے. سرکار کی طرف سے بجلی تک نہیں ہے. وہاں پہ تعلیم کی کیا صورتحال ہے. کے پی والے تھر کی تو بات کرتے ہیں. کوہستان میں کبھی جا کر پوچھا ہے کہ LHW کی تنخواہ بھی وہاں مرد لیا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. کبھی وہاں پر کسی نے پوچھا کہ ٹوٹل سکول کتنے ہیں اور وہاں پر تعینات خواتین جو یا مرد ٹیچر ہے وہ کہاں بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں اور وہاں پر الٹریسی کیوں ہے. بالکل. تو یہ بھی ہمارے حصے ہیں. تو ابھی کیا آپ یہ جو لارجر جو گیم پلان ہونا چاہیے فیوچر کے لیے، دیکھیں فیوچر تو اس طرح معلق تو ہم نہیں رہ سکتے نا، ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو بنانی پڑے گی. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ جیسا آپ نے کہا کہ ہم اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں، تو ایک آرٹیکولیشن کہیں نہ کہیں سے آنی چاہیے، ورنہ مایوسی بہت پڑے گی. سر تھیسس نہیں بن رہا نا ہمارا. بہت مایوسی. میرا بھی خیال یہ ہے کہ تھیسس نہیں بن رہا کیونکہ لکھنے پہ بولنے پہ کہنے پہ پابندی ہے. جب پابندی ہو تو تھیسس کہاں سے ڈیولپ ہوگا. وہ جو آرٹیکولیشن ہے میں اس کو تھیسس کہتا ہوں کہ وہ آرٹیکولیشن، وہ تھیسس، وہ اسٹیٹمنٹ، وہ کمٹمنٹ، وہ ایجنڈا فیوچر کا جس کے اوپر ہم ایگری ہوں اور موو کریں، وہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہمیں مل بیٹھنے کی جو فیئر ہے، یہ میکیویلین ٹیکٹیکس ہیں رولز کرنے کے، جو فیئر یا خوف پہ لوگوں کو رول کیا جاتا ہے، یہ تو بہت زمانے سے اس کی کریڈبلٹی ختم ہو رہی ہے، اس کی کوئی کریڈنس باقی نہیں ہے. لیکن اب بھی چل رہا ہے رول. تو ہمیں تو اس پہ کچھ نہ کچھ ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے سیاسی جو تنظیمیں ہیں یا سیاسی لوگ ہیں وہ تو ایک تھیسس نہیں دے پا رہے. انٹیلیجنسیا ہے جو بظاہر پولیٹیکل ایکٹیویزم نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے لکھائی کے ذریعے، اپنے مختلف پیغامات کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے نا. اور سول سوسائٹی بھی ایک ہے کہیں نہ کہیں، اس کا بھی تو کچھ رول بنتا ہے. ہمیں ایک کلیکٹیو، ایک اجتماعی کام کی ضرورت ہے. امیر حسین ہم ایکسیپٹ کرنا چاہے، ہم نہیں کر سکے. اس پہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ہے نا. ہاں ہم سب ہیں. ٹھیک ہے. جو تعلیم تھی وہ گزشتہ 10-15 سالوں سے میں نے دیکھا ہے کہ MBA پہ زور دیا. پولیٹیکل سائنس پڑھ کے کوئی نہیں آیا. ٹیکنیشینز ہم بنا رہے ہیں. فلسفی پڑھ کے کوئی نہیں آیا. ہسٹری پڑھ کے آئے گا تو بیچارہ بے روزگار رہے گا. تو اس لیے یہ تو چیزیں ہسٹری سے، فلسفی سے، پولیٹیکل سائنس سے اور سوشل سائنس پڑھنے سے نکلتی ہے نا، اور اس پہ کام کرنے سے نکلیں گی. یہ تھیسس تو وہاں سے. پہلے ایک پروگرام نے کہا تھا ہم نے باہر سے روسو امپورٹ کیا، وہ دوبارہ امپورٹ کرنے پڑیں گے. وہ امپورٹ ہو رہے ہیں سر، ہو رہے ہیں. ایک آپ کو ایک ویژن، ایک عجیب سا امیج بن رہا ہے. مطلب ویسے دیکھیں نا، آپ
روسو کی وہ مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ جب اس نے وہ جس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ معاہدہ عمرانی، تو وہ جب لکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایک ایکسپرٹ جو ہے باہر سے آ کے جو بھی لکھے گا آپ کے لیے وہ غلط لکھے گا، یہ آپ نے لکھنا ہے، اپنی زبان میں لکھنا ہے۔ جی بالکل، ہم نے لکھنا تھا اپنی زبان میں، ہم نہیں لکھ پائے، ہم نے روسو منگائے۔ ہم آج بھی نہیں، آپ آج بھی ہسٹری میں بڑلف کو اس کو آپ ریفر کرتے ہیں، جٹ مار نے کہا تو ٹھیک ہے اور بڑلف نے کہا تو ٹھیک ہے، فلاں اس نے میجر براؤن نے کہا یا فلاں نے کہا تو ٹھیک ہے، یا احمد حسن دانی نے کہا، ہم نے کہا کب کہا کیا کہا، یعنی ہم اس اوتھینٹسٹی کو ڈرا کرتے ہیں باہر کے لوگوں سے۔ تو اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ہم نے بات ہی نہیں کی کبھی۔ لیکن ایک بات تو مجھے یہ بتائیں نا سر، تعلیم تو ہم ہر وقت یہ رٹ لگاتے ہیں 95% لٹریسی ہے، کچھ لٹریسی ہے نا سر، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ تو ایک ایسے معاشرے میں جو ہے تو ایک لکھاری تو پیدا ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہو رہے ہیں، بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں، ان کو فارغ ہونے وہ فارغ ہوتے ہوتے پتہ نہیں قوم بھی فارغ۔ ابھی نئے آفیسروں سے میں ملا تو ان میں پوٹینشیل ہے، دو چار بہت ہی بریلینٹ فلاسفرز اور انٹلیکچوئلز ہیں، تو میں نے ان کو بھی کہا نئے خواہشات ہیں آپ کے ساتھ، تو واقعی یہ ہے کہ بس غلط کشتی میں سوار تو نہیں ہوئے ہیں؟ تو نہیں، کشتی ٹھیک ہے، دیکھیں آپ کو ایک دفعہ اپنے آپ کو پروف کرنا، انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ کریں نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، آپ کا پہلا کام ہے کہ اتنے اس قابل ہو جائیں کہ آپ روٹی پیدا کر سکیں۔ اگر میں اور آپ نوکری نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم روٹی پیدا کر رہے ہیں، تو ہم نے کشتی چھوڑی ہے نا، لیکن پہلے دن ہمیں کشتی میں سوار نہ ہوتے تو آج اس مقام پر تو ہم نہیں پہنچتے نا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا ہے فیصلہ، تو اچھا ہے، بیوروکریسی از اے گڈ پلیٹ فارم ٹو لرن، ٹو نو and to have knowledge about the area, about people, about history, about the processes. ہاں تو ان کو میں نے یہی کہا۔ تو سر دوبارہ سوال پہ آتا ہوں، بچے والے سوال پہ۔ الیکشن بڑا مشکل سوال ہے، الیکشن نہیں ہو رہے تو دسو جی حل کیا ہے؟ پھر حل نہیں ہے بھائی، حل ہوتا تو دیکھیں حل اس گلگت میں ہی ہے، ہمارے 2018 کے آرڈر میں ہی ہے، ہمارے اپنے الیکشنز کو اتنے۔ ابھی ناجی نے کہا تھا، پتہ کس نے کہا تھا، اس کو آپ انٹرم کانسٹیٹیوشن بناؤ۔ یہ ہے مطلب انٹرم کانسٹیٹیوشن ہی ہے، نہیں آرڈر سے ہٹا کے لوکل دام آرڈر دے یا انٹرم کانسٹیٹیوشن دے، فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ ہے آپ اس کا آرڈر کو اس طرف رکھیں، کانسٹیٹیوشن کو اس طرف رکھیں، ہاں جتنے بیسک رائٹس کے جتنے کلاسز ہیں وہ وہاں موجود ہیں، دونوں میں ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہی جگہ پر صدر لکھا ہے، کہیں پر گورنر لکھا ہے، کہیں پہ وزیر اعظم لکھا ہے، کہیں پہ چیف منسٹر لکھا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو یہ کہتے ہوئے بھی وہ ڈر رہے ہیں ہمارے مالکان۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ خوف ان کی طرف سے، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہے، یہ ہمارے مالکان جنہوں نے دیا ہے وہ اپنے ہی آرڈر کو حکم نامے کو کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہیں غلطی سے بڑا تو نہیں دیا، تو وہ صرف نامعلوم نہیں، مشکوک افراد بھی ہوتے مشکوک افراد۔ تو سر ایک اور ہے اس میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرض کریں یہ اگر یہ کانسٹیٹیوشن مان لیا جاتا ہے اور آئین ساز اسمبلی بن جاتی ہے تو یہ مسئلے کا حل ہے؟ سر آئین ساز نہیں کہہ سکتے نا، آئین ایک ملک کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنتی ہے نا، وہی نا، یہ ملک کا قانون، یہ آئین ساز نہیں، قانون ساز اسمبلی، قانون ساز تو ان وے ہے نا، بس یہی ہوگی نا، لیکن آئین نہیں ہوگی نا۔ یہ آپ کو آئین کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر وہ علیحدگی کی بات آتی ہے نا کہ آئین تو ایک ملک کے لیے چاہیے نا، آپ لیجسلیٹو اسمبلی کو ہی لیجسلیشن کو ہی سکھا دیں اس وقت، یعنی وہ سبجیکٹ جو ہے لیجسلیشن کے وہ مزے کی بات ایوالو کرے۔ ہاں جتنے قوانین بنے ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز نے بنائے ہیں، جتنے ہیومن رائٹس ریلیشن لاز ہیں وہ سپورٹڈ بائی UNDP وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ کچھ قوانین کسی نے بنائے ہیں اور منرلز کے قوانین مافیا نے بنوائے ہیں اور ٹمبر کے پالیسی جو ہے وہ مافیا بناتی ہے۔ تو وہ اس وقت ہمارے جو نمائندے جن کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں
وہ بیچارے وہ کیا قانون سازی کریں گے اور کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. جو ٹیکنیکل سپورٹ اس اسمبلی کو دینی چاہیے تھی سینٹ کے طرز پہ کہ لیجسلیشن کے لیے ان کے ریسرچرز دیے جاتے ہیں. ہاں جس طرح آپ نے یو ایس میں دیکھا ہے کہ ہر سینیٹر کے نیچے ایک پورا سیکریٹریٹ کام کرتا ہے, ہر لیجسلیٹر کے پیچھے ایک پورا سیکریٹریٹ کام تھنک ٹینک بھی ہوتا ہے, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں. وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کی گئی ہے. ایک تھنک ٹینک تو بنایا تھا نا دادی جواری, اس کی تو حالت خراب. وہ تو بیچارہ دادی جواری ہماری زبان میں شنار رکھا دادی جواری وقت ہم تھا جو چیز پرانا ہوتا تو وہ تو ایک ڈیولپمنٹ کم وہ تھا نا, ایکشن فورم تھا. تھنک ٹینک اور چیز ہوتی ہے, تھنک ٹینک ہوتی ہے لیجسلیشن. اس میں تو سارے ٹینک بھر گئے تھے, تھنکنگ بھی لانی چاہیے. میں کبھی واسطہ نہیں پڑھا لیکن یہ ہے کہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں یہ کہیں دور نہیں ہوتے, یہ ہمارے یونیورسٹیز کے اندر موجود ہیں, یہ ہمارے آفیسز میں موجود ہیں. ان لوگوں کو صرف ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہاں پہ انکریج کیا جائے کہ وہ اپنا تھیسس دے دیں. جس بات غلط ہی ہوگا نا, ایک تھیسس تو کوئی دے دے. کتنے تھیسس لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر, نہیں جتنے بھی کالمسٹ آتے ہیں یا باہر کے لوگ آتے ہیں وہ آ کے لکھتے ہیں. ہم تو لکھ کے تھک گئے. تو لوگ تو مستنصر حسین تارڑ کو بھی پڑھتے ہیں. نہیں مستنصر حسین تارڑ ہی کو پڑھتے ہیں, یہی تو ہے. کیونکہ وہی اپنی کیٹو کہانی لکھتا ہے نا, ہم تو کیٹو کہانی نہیں لکھ سکتے. صحیح بات ہے, ایسی بات. کہانی ہی پڑھتے ہیں, کہانی پڑھتے ہیں, مطلب کہانی بکتی ہے والی بات. کہانی بکتی ہے, ہماری کہانی نہیں ہے. ہماری کہانی نہیں ہے. کہانی جو اصل فریز ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیل اوور اسٹوری. یس, ہم نے خود بات وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری, وی ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹو ٹیل. اور ہم نے اسٹوری کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے. اب جس دن ہماری کہانی لکھی جائے گی تو اس دن. ایک میرا بچے نے ایک اور سوال کیا, چلو بابا گلگت جاتے ہوئے دل دل پاکستان جان جان پاکستان بھی ہے پہاڑوں پہ, پھر مون ریسٹورنٹ کا بھی آتا ہے, پھر طلحہ محمود کے طلحہ محمود اس دفعہ بھائی الیکشن لڑ رہا ہے چترال سے. جوس کے ڈبے اور یہ بھی تو روسو ہی ہے نا سر, باہر سے آتا. یہ باہر سے آیا ہے. نہیں یار, نہیں یار, روسو نہیں ہے. روسو کی توہین کیوں کرتے. تو وہاں پہ چترالیوں کو وہاں اس نے 2-4 باتیں میں نے سنی. تو وہاں ایک ایشو ہے ایک ایڈین کو لے کے نا, بون آف کنٹینشن ہے کائنڈ آف چترال میں. تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہارا مذہبی تنظیم کا نمائندہ ہوں, تو لوگ خوش ہو گئے. پھر دوسری جگہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ ایک ایڈین جو کر رہا ہے وہی میں بھی کر رہا ہوں, میں اور یہ ایک ہیں. تو پھر وہ ناراض ہو گئے. پھر اگلے چوراہے پہ جا کر کہا یہ تمہارا مانجا ہے, کوئی اس کا بیٹا کوئی چترالی بیوی سے ہے, اس سے تقریر کروائی. پھر تیسری جگہ جا کر کہا کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ جس طرح وہ کرتا تو جوس کے ڈبے دیے, پیسے دے دیے. ابھی میں نے سنا ہے کہ اس کے کچھ ٹرکوں میں آتا ہوا سامان روک دیا گیا, آل پارٹیز محاذ بنا اس کے خلاف. اچھا, کہاں پہ؟ چترال میں. اچھا. تو انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ بھائی یہ سامان تقسیم کرنے نہ دیں, یہ الیکشن کمیشن کے اس کے منڈیٹ کے اس کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. تو یہ 9 تاریخ کو یہاں پہ لا کے تقسیم کریں, تو 8 تاریخ تک یہ ڈی سی صاحب اپنی کسٹڈی میں لے لیں. یہ سارے میں چلے وہ جو پہاڑوں پہ لکھتے. بہرحال چترال والے بھی ہماری طرح بد نصیب ہیں. سر وہاں تو پریشان ہے, وہ تو آئین کے ایمبٹ کے اندر آتے ہیں, لیکن ووٹ نہیں, وہ ہم سے زیادہ وہاں پہ مایوسی ہے. آپ کو اگر چترال اور کوہستان میں, آپ چترال اور کوہستان میں ریئل ٹرمز میں گھومے اس میں جائیں, ہماری حکومت ہے اپنی, چاہے لولی ہے لنگڑی ہے. ہمارا چیف منسٹر ہمارے دسترس میں ہے, ہمارا اسپیکر 10-12 بیشنگ کر کے بھی اس کو نہیں, وہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ان کو. چترال میں ایک منسٹر سے ملنے کے لیے پشاور میں جا کے لوگ مہینے ہوٹلوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں, پھر بندہ نہیں ملتا ہے اس کو. تو مطلب یہ کہ صرف ووٹ دینا ہی کافی نہیں. ووٹ تو دیکھیں نا, ووٹ اگر آپ اس کو وہ نہیں ہوتا, ٹرانسپائر نہیں ہوتا ہے انٹو یور ریپرزنٹیشن, تو ووٹ تو آپ, میں یہاں بیٹھ کے کبھی کبھار یہاں پہ ہمارے جو یو ایس سٹیزنز ہیں, یو ایس میں الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ جا کے آن لائن ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دیتے ہیں بس, ٹھیک ہے, ووٹ ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا تھا نا کہ وہ شادی کر کے بھی جو ہے پچھتاوا ہے نہ پچھتے, آپ ووٹ دے کے بھی پچھتاوا ہے, تو پھر نہ دے کے ہی بس ٹھیک ہے. پھر نہیں دیکھیں, ووٹ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کی جو ایک اسپیشل پوزیشن ہے
میرے نزدیک سب سے بہتر ہے. اس کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنا بہت ضروری ہے. وہ ہم نے کرنا ہے. وہ ہم نے کرنا ہے. اور ہمارے جو اور جوٹیال کا عمل دخل ختم کیا جائے. نہیں وہ تو رہتا ہے سر پاکستان میں کیسے تو بس پھر نہیں ہوتا نا. نہیں ایک سپیس بنانا ہوگا نا. مطلب یہ کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے ایک, لیکن سیاسی اسٹیک ہولڈرس کو بھی ایٹ پار آ کے بات کرنی ہوگی. ہاں بنیادی چیزیں ہیں نا, ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں لوگ ناشکری کرتے ہیں. کچھ بھی ہو آپ کی ایک اسمبلی ہے, ہاں کچھ بھی ہو آپ کی ایک حکومت ہے. وسائل تک تو آپ کا اختیار میں آ گئے نا. ہاں وسائل تو آپ کا کنٹرول میں آ گئے. اب اختیارات کی بات ہے. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اختیارات وداؤٹ ریسورسز از نو اختیارات. اب ہم ریسورسز تو دیے گئے ہیں تو اختیارات ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی اختیار بھی آپ کے پاس ہے, وسائل بھی آپ کے پاس ہیں. جن چیزوں پر لیجسلیشن کا اختیار ہے اس پہ تو کر سکتے ہیں نا. کر سکتے نہیں کیا. ہاں نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کس چیز پہ اختیار ہے کس چیز پہ نہیں ہے. یہ بھی تو بیسیکلی ایک مسئلہ تو ہے نا سر. دیکھیں انٹروسپیکشن چاہیے نا. پاکستان میں لوکل باڈیز کی الیکشن کرانے میں کیا چیز مانے, کچھ نہیں. کوئی کیا لوگوں نے کبھی مطالبہ کیا کہ یار یہ جو آفیسران پیسے ضائع کر رہے ہیں, ادھر کوئی گھوڑے چوک پہ بنا رہا, کوئی بلی کتے بنا رہا, کوئی ادھر گالا کرا رہا, کوئی ادھر مشاعرہ کرا رہا, کوئی بھائی ہماری نالی نہیں ہے, ہمارا وہ نہیں ہے, اس کے پیسے ہم پہ لا کے خرچ کرو. ہاں جی. تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ ہونا چاہیے. کسی نے مطالبہ کیا سر ایک انفلیٹڈ بیوروکریسی کا بھی انٹرسٹ یہ ہے نا کہ لوکل گورننس نہ بنے. لیکن لوگوں کا تو نہیں ہے نا. لوگوں کا نہیں ہے. لیکن یہاں لوگ چپ کیوں ہیں؟ لیکن اس 15 نکاتی ایجنڈے میں یہ پوائنٹ کہیں نہ کہیں سر آیا ہے, اس میں لیکن نکاتی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی نقطے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کرانے چیف منسٹر نے اعلان کر. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ باتیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ تو بات ہونی چاہیے. اور دوسرا میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو سیاسی مدبرین یا اکابرین ہیں ان کے لیے جو بڑا پیغام جو آپ کا ہے نا کہ ہمیں اپنی سٹوری آرٹیکولیٹ کرنی ہے سب کے لیے اکراس دا بورڈ. سول سوسائٹی کو, انٹیلیجنسیا کو, سیاسی اکابرین کو, سیاسی لیڈرز کو, ورکرز کو, جو بھی احتجاج میں ہیں ان کو اپنی سٹوری اور اپنا تھیسس بنانا ہوگا, اس پہ بلڈ کرنا ہوگا. اور سوشل ڈائلاگ کا جو روٹین کا ڈسکورس ہے اس کا حصہ بننا ہوگا. انگیجمنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. جس طرح میرا ابھی کہنا یہ ہے کہ کسی ملک میں جس طرح پاکستان کے ساتھ ایکسپیرینس ہے چترال کا اور کوہستان کا, اس سے ہم بہتر ہیں. میری آبزرویشن بلوچستان سے بھی بہتر ہے, بلوچستان سے بھی غالباً بہتر ہیں. سوائے سردار بہتر ہیں, ادھر عام آدمی تو مطلب بدترین صورتحال میں ہے. تو اس کو جاری رکھنے کے لیے میرے حساب سے جو ہمارا جو اس وقت جو گورننس آرڈر ہے اس کو امپروو کر کے اسی کو اپنا آئین, اسی کو مقدم بنانے کے اقدامات کیے. مثال کے طور پر میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جی بھی کونسل کو ختم ہونا چاہیے. نہیں وہ پھر ٹیکنیکل بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے, کسی دن کریں گے کہ کونسل کا کیا ہو, یہ کیا ہو, کسی اور پوڈ کاسٹ کریں گے اس کے اوپر. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میں 2 دفعہ گیا اس سال, بس مختلف کام تھے جو سماجی اس کا. میں نے ایک دفتر میں پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہم ویمن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں. ویمن رائٹس پہ کام. ہاں اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ ویمن رائٹس کیا ہوتی ہیں, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. تو میں نے کہا جب ہم رائٹس کہتے ہیں وہ کسی معاہدے کا حصہ ہوتی ہیں. ہاں رائٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں بیٹھ کے پہلے کلیم کروں. تو یہ کس معاہدے میں یہ رائٹ لکھی گئی ہیں؟ اور رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں. ہاں. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر میں نے کہا یہ ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے, یہ یونائٹڈ نیشنز کا, یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہمارے آئین میں, اور یہی ٹرانسلیٹ ہوا ہمارے آرڈر میں. آپ کے دفتر میں, ہر دفتر میں اس آرڈر کی ایک کاپی ہونی چاہیے جب آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں. اور کچھ دیوار پہ بھی چسپا ہو. بالکل ایگزیکٹلی. مثال کے طور پر ہر بچے کا تعلیم بنیادی حق ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے. ہم پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 25 پہ ایجوکیشن فار آل. بالکل اسی طرح ہر وہ پر پہلا جملہ یہ ہے کہ ملک کے اس خطے کے تمام لوگوں کو بلا تخصیص رنگ, نسل, ذات, مذہب برابر کے حقوق حاصل ہیں. اس میں خواتین آتی ہیں, اس میں سب آتے ہیں, بچے آتے ہیں, رنگ نسل سے بالاتر ہر چیز آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ریاست کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ کا ہی پارٹ ہے, لیکن وہاں پر فارن کوالیفائڈ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا. جب ہم ریاست کے اندر, شہر کے اندر شہری کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ آئین سے ڈرا کرتے ہیں.
यही बदकिस्मती थी. हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग शहरी और देहाती अलग अलग कर देते हैं वो शहरी को उस तस्वर में लेते हैं. हाँ, शहरी तो हुकूक का मतलब ये है कि शहर में रहने वालों के गाँव वालों के नहीं. गाँव वाले इनको समझना है कि इसलिए देखना इमरानी मुआहिदा इसलिए ज़रूरी है कि रियासत और शहरी से मुराद तमाम लोग होते हैं, चाहे गाँव में हो शहर में हो. हम शहरियत की बात करते हैं ना, वरना तो रियाया है ना, अवाम है. वरना रियाया है. हम शहरियत की बात करते हैं, वो शहरी के ये हुकूक होते हैं जो आइन ने उसको गारंटी की हुआ. बिल्कुल. और यही हुकूक हमारे 2018 के 9 के उसमें जो 18 में अमेंड हुआ आर्डर का हिस्सा है. एग्जैक्टली. और हमें ये ज़बानी याद होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए और हमें उनको रेफर करना चाहिए और हर खाने में लिख के लगा देना चाहिए कि भाई आज के बाद इस खिते में इस आर्डर के तहत ये हुकूक गारंटी दी गई है. बिल्कुल, ताकि लोग शऊरी तौर पे शहरियत की तरफ आना शुरू हो जाए. और उससे जो डिलिनेशन हुई है बकौर आपके, उसको जो है रिलिनेशन की जरूरत है. लेकिन इसमें फिर कोई रोकता तो नहीं, ये तो कर सकते हैं ना सर. ये आपका करना है, ड्यूटीज में शामिल है. ये आपके एनजीओ सिविल सोसाइटी इनका तो काम, ये क्यों नहीं करते ये काम? सर एनजीओज हमारे यहाँ एनजीओज है नहीं ना, एनजीओज तो खत्म कर दी गई. हमारे वहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स एनजीओज नहीं है ना. एनजीओज को तो सरकार ने खत्म कर दिया, वो नेशनल लेवल पे हुआ है, ये वारदात हुई है, इसका इम्पैक्ट हम पे भी आया है. एनजीओज खत्म हो गई है, सिविल सोसाइटी खत्म हो गई है. अब जो नहीं कर रहे हैं, मजे की बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लोग नहीं कर रहे. और हाँ, स्टूडेंट यूनियंस भी तो नहीं, वहाँ से कोई यूनियन तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन एकेडमिया को ये काम करना चाहिए था ना. एकेडमिया सर वो इम्पैक्ट फैक्टर को देखें. किसी ने ये स्टडी भी नहीं की कि 2009 और बाद में सर्विस डिलीवरी पे क्या इम्पैक्ट आया. किसी ने ये स्टडी भी नहीं की कि राइट्स की डिलीवरी में क्या फ़र्क पड़ा. किसी ने ये भी स्टडी नहीं की कि इस आर्डर का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. तो स्टोरी कैसे बनेगी? स्टोरी बनाने के लिए सब कुछ देखना ज़रूरी है. यानी हमें वो जक्सा पजल को रिजॉल्व करना होगा और हमने अपनी फिर आपका इलेक्शन हो या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इलेक्शन में ज़्यादा खुश रहेंगे और आपको ये एहसास होगा कि आप किसी का हिस्सा नहीं, अपनी हुकूमत और अपनी हाकिमियत का हिस्सा है. तो मैं अपने बच्चे को ये जवाब दूं कि बेटा आपने अपनी स्टोरी बनानी है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरी एंड दैट इज द मैसेज. थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया. वेल डन, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ. और एक बहुत अच्छा मैसेज हम लेके गए. लेट अस टॉक अबाउट आवर थीसिस एंड स्टोरी. उसके बाद फिर हम हमारी अपनी कहानी, हमारी ज़बानी. बहुत शुक्रिया.